جہاں تک اے این پی کا اختلاف ہے تو دیکھیں اے این پی کا اس حد تک اختلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں سے حق بجانب ہو سکتا ہے کہ ان سے بحیثیت اتحادی مشاورت میں انہیں اس وقت شامل کیوں نہ کیے گئے جس وقت وہ چاہتے تھے. ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کھلی بریفنگ ہے کہ 2 دن پہلے تک ان سے رابطے ہوتے رہے. باقی یقیناً یہ اپنا شکوہ اس حد تک کر سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے آرڈیننس نکلا, آرڈیننس متفقہ رائے سے دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹی سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے نکالا گیا. لیکن مجھے خواجہ صاحب آپ نے شروع میں آغاز میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نے آغاز میں مبارکباد دے دی کہ آپ 2012 کے آرڈیننس کے اجرا پہ آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں, کیونکہ میرے سامنے یہ فگرز پڑے ہیں اسمبلی کے, سندھ اسمبلی کے پاکستان پیپلز پارٹی 92 ہے, 51 آپ ہیں, میجورٹی آپ دونوں پارٹیز کی ہے. اسمبلی میں میجورٹی آپ اس کو اسمبلی میں لے آتے, سمپل طریقے سے جمہوری طریقے سے آپ کرتے ہیں. آرڈیننس پہ تو ہمیشہ ویسی تنقید کی جاتی ہے نا. آپ لوگ میڈیا ہیں اور ظاہر ہے میڈیا کا جب آپ لوگ جب بات کرتے ہیں تو بڑی ذمہ داری سے کرتے ہیں. جی جی, یہ ایک جمہوری پروسیس ہے. آرڈیننس بھی نکلنا آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے اور اس کی کلیئر ڈیفینیشن ہے کہ جب اسمبلی سیشن میں نہ ہو. اور جہاں تک آپ نے بات کی اسمبلی میں آئے گا, بالکل آئے گا, کس نے کہا نہیں آئے گا. 90 days ویلیڈیٹی ہے, یہ سیشن کے اندر آئے گا. ایک ایم پی اے کو جو منتخب ایم پی اے جو ووٹ لے کر آیا, لیکن جو اس کے پیچھے سازش نظر آ رہی ہے آپ کو, جو اس کے پیچھے سندھ توڑنے کی سازش یا سندھ کو تقسیم کرنے کی سازش, یہ کون کر رہا ہے؟ ذرا یہ بتائیں نا کہ کون ایسی سازشوں میں مصروف ہے. بات کرتا ہوں, دیکھیں ہم تمام سندھ میں رہنے والے تمام لوگوں کی بہت عزت کرتے ہیں اور ہم بھی سندھ کا ایک حصہ ہوتے ہوئے سندھ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں. اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو گزشتہ کئی سالوں سے سندھ کے مینڈیٹ کو رکھتی ہے, اور ہم اپنے اربن ایریاز میں اپنا مینڈیٹ 9 انتخابات سے رکھتے ہیں, ہم سب سے زیادہ ذمہ دار اور محب وطن ہیں سندھ کے مفادات کے مطابق فیصلہ کرنے کے. آپ اگر 15 آدمیوں کے ایک ٹولے کو لے کر اس کو پورا سندھ کہیں گے تو اس پہ تو سبھی ہنسیں گے نا. آپ بات کریں اسمبلی میں, جس کے پاس ایک یو سی ناظم الیکٹ کرنے کی اہلیت نہ ہو, جن کے پاس سوائے ایشوز کے, یہ اس ٹولے کا نام لے سکتے ہیں آپ, اس ٹولے کا نام لے سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں یہ ٹولہ کون ہے, اس کا نام اگر لے لیں آپ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں اس آرڈیننس کو, یہ تو آج چھپ رہا ہے, اس آرڈیننس کو کسی نے پڑھی, میں مندرجات پہ نہیں جاؤں گا. سعید بھائی, آپ نے تو بڑے پڑھے لکھے طریقے سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے, بیکار ہے. ان کو کاپیاں جب پرنٹ ہو جائیں, پبلش ہو جائیں, تو ہم اپنے تمام ان جتنے بھی لوگ ہیں, اور اگر وہ اس کو انگریزی میں پڑھ سکتے ہیں, اس کی 200 کچھ کلوزز ہیں, تو اس کو پڑھیں یا کسی سے میں امان اللہ مسعود صاحب سے پوچھ لوں. امان اللہ مسعود صاحب, انہوں نے نمبرز گنوا دیے, میجورٹی ہے جی 51 ایم کیو ایم ہے اور یہاں پہ 92 پیپلز پارٹی, آپ کی 2 سیٹس ہیں, تو پھر یہ ٹولہ کون سا ہوا؟ نون لیگ کی تو چلے وہاں پہ کوئی میجورٹی نہیں ہے, قوم پرستوں کی وہاں پہ نہیں ہے, آرڈیننس کو آپ لوگوں نے شاید پڑھا نہیں, 2 سیٹیں ہیں, تو پھر آپ ڈیمانڈز کیا کر رہے ہیں اتنی زیادہ اس وقت؟ اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ, یہ سب سے پہلے جو ہمارا بنیادی اختلاف ہے اس آرڈیننس کے ساتھ, کیونکہ ہم کولیشن پارٹنر ہے, پیپلز پارٹی کے اتحادی ہے, انہوں نے کوئی بھی ہمارے ساتھ میٹنگ باضابطہ طور پر نہیں کی ہے, اور نہ کسی طریقے سے انہوں نے ایک دفعہ صرف پیر وزیر صاحب نے رابطہ کیا ہے کہ یہ شکیں ہیں بس 5 منٹ کے لیے. اس کے علاوہ تقریباً ان سے 200 میٹنگیں ایم کیو ایم کے ساتھ کر چکی ہیں. تو ان کو تو چاہیے تھا کہ سٹارٹنگ میں پیپلز پارٹی چھوٹے اتحادیوں کو, صرف ہم لوگ نہیں ہیں, فنکشن لیگ ہے, کاف لیگ ہے, اسمبلی میں اور بھی ممبران ہیں, اور خامہ آپ دیکھ لیں کہ کچھ ایشو بن جاتے ہیں, جیسے ابھی آج آپ 13 تاریخ کو قوم پرست ہڑتال بھی کر رہے ہیں, تو ایک ایشو بن گیا. ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کم سے کم سب سے پہلے چھوٹے اتحادیوں کو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا اس سازش کو بے نقاب کریں گے, الطاف بھائی کہہ رہے ہیں اس سازش کو ہم بے نقاب کریں گے. میرا مطلب ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سی سازش ہے, لیکن یہ ہم صرف بتا دینا چاہتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کا جو موقف ہے, جیسا خواجہ اظہار الحسن بھائی نے کہا, کہ ہمارا بنیادی یہ تھا کہ بھائی ہم آپ کے اتحادی ہیں, آپ نے ایک میٹنگ ہمارے ساتھ نہیں کی ہے. فنکشن لیگ کا بھی یہی کہنا. اس کے بعد آرڈیننس میں ایسے کچھ پوائنٹس ہیں کہ دیکھیں, پہلے ہی یہ جو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پورے پاکستان میں ایک نظام ہے اور سندھ میں الگ نظام انہوں نے بنا دیا, اور بنایا بھی 300 میٹنگوں کے بعد 2 سال میں پیپلز پارٹی ایم کیو ایم ایک دوسرے کو. سب کہہ رہے ہیں نا بڑے شہروں کے لیے بڑے نظام ہوتے ہیں, بڑے شہر ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ سندھ میں جو بڑے شہر ہیں انہوں نے مزید تقسیم ایسے نئے سسٹم بنا دیے, کبھی میرپور خاص کو, لاڑکانہ کو, اور
दो चार और शहर हैदराबाद को, इनको भी शामिल कर दिया। क्या ये सिंध से अलग होंगे? क्या ये इनका निजाम अलग होगा? अब जो देहाती लोग होंगे, जो बाकी शहर होंगे, जी पलीजो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कौन सा निजाम होगा? जी पलीजो साहब, 2-3 बातों को एड्रेस करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। जो सईद गनी साहब ने और इज़हारुल हसन साहब ने बात की है, पहली बात तो कौन इलेक्टेड है कौन नहीं है। नाजी पार्टी भी इलेक्टेड थी, बाल ठाकरे साहब भी इलेक्टेड है, मुल्ला उमर साहब भी इलेक्टेड थे, और बहुत से लोग हमारे जूज हैं, इजराइल की पार्टीज वो भी इलेक्टेड होती हैं, जो तमाम दुनिया में खून की होली खेलती हैं। अब दूसरी बात पे आ जाएं कि कहते हैं कि हम किसी ऐसे शख्स के साथ कैसे बात करें जो इलेक्टेड नहीं है। जो बाबा साहब है हजारा का, उनके साथ तो एमक्यूएम हर वक्त शामिल होती है कि हजारा सूबे के लिए, कराची में रेड जोन में जो उनके मुजाहरे होते हैं नॉन इलेक्टेड लोगों के, उनके लिए तो एमक्यूएम कहती है कि नॉन इलेक्टेड लोगों से नए सूबे के मामले पे बात करनी चाहिए, और एमक्यूएम दूसरी तंजीमों के साथ तो हर वक्त साथ होती है। सिंधी नेशनलिस्ट जो आ जाते हैं तो बेचारी एमक्यूएम के भाई कहते हैं कि नॉन इलेक्टेड है यूसी। मैं ये मुख्तसर जवाब ले लूं, मैं ये जवाब ले लूं, मुख्तसर ख्वाजा साहब से जवाब जी पलीजो साहब। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि इस निजाम में है क्या, पढ़ा तो हमने सारा हुआ है। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के इख्तियार सारे मेयर को दे दिए गए, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर का इंतजामी किरदार खत्म कर दिया क्या, पुलिस को इस्तेमाल करने के इख्तियार मेयर और डिप्टी मेयर को हैं, सिविल डिफेंस और दूसरे मामलात के इख्तियार जो डिप्टी कमिश्नर के पास है वो अब मेयर के पास होंगे। मेट्रोपॉलिटन जो सूबाई गवर्नमेंट की, अब सूबाई गवर्नमेंट फैसला नहीं करेगी, अब मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट की लैंड्स का फैसला करेंगी। कारपोरेशन की जमीन को, लैंड्स को जो मास्टर प्लान उनका बनाना है वो मेयर साहब करेंगे। सिंध हुकूमत के 27 जो डिपार्टमेंट्स हैं उन पे टैक्स इंपोज करने का इख्तियार मेयर को दे दिया गया। सारी रिजर्वेशंस आप दे रहे हैं, आपके पीछे नून लीग है, आपके पीछे नून लीग है, आपके पीछे नून लीग है, आपको नून लीग सपोर्ट कर रही है। मेरी बात बात नहीं समझ रही। कौन प्रश्न है 13 तारीख का एक हड़ताल की, अब उसको सपोर्ट किसने किया? सबसे पहली जो स्टेटमेंट आई थी वो एएनपी की तरफ से आई, फिर मुस्लिम लीग फंक्शन की तरफ से आई। हम वजादार लोग हैं ना, तो इसलिए उस वक्त नून लीग ठीक थी। 2 दिन पहले आप एक ही रोस्टर में बैठ के बातें कर रहे थे, मुज़ाकरात भी हुए आप दोनों के, तो एक मोहब्बत भी जाग रही है पुरानी आप लोगों की जो मोहब्बत थी। मैं पूछती हूं ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब से, भूलने की आदत बहुत है। चलें ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, ये वाकई आपको भूलने की आदत है। मैं जवाब जरूर लूंगी, मुझे मुख्तसर से एक ब्रेक लेना है, ब्रेक लेते हैं और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो।